دفتر کے پی اے نے اطلاع دی کہ کوئی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی ہیں۔ میں نے بلا لیا۔ ملاقاتی ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگے، ہمارا بیٹا CSS کر کے انفارمیشن سروس میں آیا تو ہمیں اس سے بہت امیدیں تھیں کہ اب ہم دونوں میاں بیوی کا بڑھاپا آرام سے گزر جائے گا۔ ہم اپنے بیٹے کے پاس رہنے کے لیے کراچی میں اپنا فلیٹ بیچ کر راولپنڈی آ گئے تھے۔ وہ چند روز پہلے آپ کے ادارے میں ڈیپوٹیشن پر آیا ہے، مگر آپ نے اس کا تبادلہ لاہور کر دیا ہے۔ وہ لاہور چلا گیا تو ہم یہاں کس کے پاس رہیں گے؟ لگتا ہے وہ بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو بھول گیا ہے۔ اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ اب مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ چند روز پہلے ہی ایک نوجوان افسر ہمارے پاس آیا تھا اور میں نے اس بنا پر اس کی لاہور تعیناتی کی تھی کہ اس کے بقول وہ اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ اب میں شاہ صاحب ملاقاتی کی اہلیہ سے مخاطب ہوا کہ آپ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا، میں چاہتی ہوں اسے لاہور کے بجائے اسلام آباد میں ہی رکھیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم آپ کی سہولت کے لیے اسے واپس اسلام آباد تعینات کر دیں گے، مگر میرے ساتھ وعدہ کریں کہ بیٹے کے تبادلے کے بارے میں آپ دوبارہ سفارش نہیں کریں گی۔ ملازموں کے بار بار تبادلے نہیں کیے جا سکتے۔ والدین کا بیٹے پر حق مسلمہ ہے، اس لیے ایک بار میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن یہ صرف ایک بار ہی ہوگا۔ دونوں نے بیک زبان کہا، بس آپ ایک بار کر دیں، ہم آئندہ اس کے تبادلے کے بارے میں آپ کو بالکل نہیں کہیں گے۔ میں نے ان کی بات مان لی اور وہ شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ دوسرے روز میں دفتر پہنچا تو پی اے نے بتایا کہ جس افسر کا تبادلہ واپس اسلام آباد ہوا ہے، اس کی والدہ کے 4-5 فون آ چکے ہیں۔ وہ بیٹے کے تبادلے کے بارے میں نے سختی سے کہا، انہوں نے مجھ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ اب وہ تبادلے کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گی، اس لیے ان سے فون ملانے کی ضرورت نہیں۔ مگر جب کچھ دیر بعد پی اے نے بتایا کہ خاتون خود آ گئی ہیں اور وہ آپ سے ضروری ملنا چاہتی ہیں تو میں انکار نہ کر سکا، مگر خاتون کے آتے ہی میں نے انہیں اداروں میں میرٹ اور ڈسپلن پر لیکچر دینا شروع کر دیا۔ میرا پرجوش لیکچر سننے کے بعد وہ کہنے لگیں، دیکھیں جی، میرا بیٹا پریشان ہے اور میں اس کی پریشانی نہیں دیکھ سکتی، آپ اسے لاہور ہی رہنے دیں۔ میں نے کہا، آپ نے تو وعدہ کیا تھا۔ کہنے لگیں، وعدہ دیکھوں یا بیٹے کی پریشانی دیکھوں؟ بیٹی کی خوشی کے لیے تو ماں وعدے قسمیں سب کچھ توڑ سکتی ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی توڑ ڈالتی ہے۔ آپ کی مہربانی میرے بیٹے کو واپس لاہور بھیج دیں، وہ بہت پریشان ہے۔ میں نے کہا، مگر آپ کو ہمارے ادارے کا بھی خیال۔ کہنے لگیں، میں تو بیٹے کی پریشانی کا خیال کروں گی، ماں ہوں نا، آپ نہیں جانتے ماں کا دل کیسا ہوتا ہے۔ میں خاموش رہا، مگر دل میں کہا، کیسے نہیں جانتا ماں کے دل کو؟ 55 سال اسی دل سے نکلنے والے نور سے شرابور ہوتا رہا ہوں، اسی چشمہ رحمت سے سیراب ہوتا رہا اور اسی دل سے اٹھنے والی محبت کی گھٹاؤں میں بھیگتا رہا ہوں، اسی دل سے نکلنے والی دعاؤں کی چھاؤں میں رہ کر تو بڑے بڑے ناسوروں سے لڑتا اور پہاڑوں سے ٹکراتا رہا ہوں۔ کیسے نہیں جانتا ماں کے دل کو؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کے کہنے پر میں آپ کے بیٹے کو پھر لاہور بھیج دوں گا۔ ایک بیٹے کی ماں چلی گئی، مگر ماں کے دل کا ذکر سن کر ایک اور بیٹا محبتوں اور رحمتوں سے بھرپور دل کی آغوش میں اتر گیا۔ جلدی مجھے امی جان کی سہانی یادوں اور اپنے گھر کے سحر انگیز ماحول نے جکڑ لیا۔ وہ گھر جو کبھی رونقوں اور خوشیوں کا گہوارہ اور آس پاس کی تمام بستیوں کے لیے قابل رشک تھا، ایک نورانی وجود کے اٹھ جانے سے ویرانی کی تصویر بن گیا ہے۔ سال میں ایک دن امی جان کے بیٹے بیٹیاں اور ان کے بیٹے بیٹیاں اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور خاموشی سے اپنے اپنے گھروں کو سدھار جاتے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے جی ٹی روڈ سے گزرتے ہوئے گاڑی خود بخود گاؤں کی طرف مڑ جاتی تھی۔ گاؤں پہنچنے کے لیے دل مچلتا تھا اور آدھی رات کو بھی پہنچنا پڑے تو بھی پہنچ جاتا تھا، مگر اب مہینوں گزر جاتے ہیں، درجنوں بار جی ٹی روڈ سے گزر جاتا ہوں، مگر گاڑی موڑنے کے بجائے صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ پچھلے دنوں اچانک گھر چلا گیا تو والدہ صاحبہ کی خادمہ بہن رشیدہ آ گئیں۔ رونقوں سے بھرپور گھر کی ویرانی دیکھ کر رو پڑیں۔ صحن میں کھڑے ہو کر مجھے بتانے لگیں کئی واقعات تو آپ کے علم میں بھی نہیں ہیں۔ ایک دن سخت سردی کا موسم تھا، آپ کے آنے کی اطلاع ملی تو بی بی جی مغرب کی نماز پڑھتے ہی اس گیٹ کے پاس کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ کمرے میں آ جائیں، مگر وہ نہ مانی اور یہی کہتی رہیں، میرا بیٹا آ
رہا ہے اور میں بستر پر لیٹی رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے بیٹے کو گیٹ پر جا کر ملوں گی، آپ نہ آئیں۔ سردی بڑھتی گئی، وہ گیٹ سے نہ اٹھیں اور انہیں نمونیے کا بخار ہو گیا اور کئی دن بستر سے نہ اٹھ سکیں، لیکن اس حالت میں بھی بار بار یہی تاکید کرتی تھیں کہ ذوالفقار کو پتہ نہ چلے، پریشان ہوگا۔ پھر ایک بار رات گئے آپ اور ڈاکٹر صاحب، میرے بھائی ڈاکٹر نثار احمد آ گئے۔ باہر کا دروازہ کھلا، آپ دونوں کی آواز سن کر بی بی جی ایک دم اٹھ گئیں اور بسم اللہ کہہ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھیں تو کرسی کے پائے کی نوک سے ان کا گھٹنا زخمی ہو گیا، خون رسنے لگا۔ شدید درد سے کراہتی رہیں، مگر انہوں نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر ایک روز آپ کے آنے کا انتظار تھا تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا کہ میرا بیٹا آئے گا تو مل کر کھائیں گے۔ آپ 2 دن نہیں آئے اور انہوں نے 2 دن کچھ نہیں کھایا۔ اب مزید سننے کی تاب نہ تھی۔ اب بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں جا کر گھر کا گیٹ آہستہ سے کھولتا ہوں کہ شاید گیٹ کے ساتھ کوئی کرسی بھی ہو، پھر ان کے کمرے کے پاس سے آہستہ سے گزرتا ہوں کہ شاید اندر سے بسم اللہ کی آواز آ جائے، مگر کئی سال بیت گئے ہیں، نہ گیٹ کے ساتھ کوئی کرسی نظر آئی، نہ کمرے سے بسم اللہ کی آواز آئی۔ اب گیٹ کے ساتھ کبھی کوئی کرسی پر بیٹھ کر انتظار نہیں کرے گا، اب کوئی بسم اللہ کہہ کر دروازے کی طرف نہیں لپکے گا۔ میں نے ایک ماں سے اپنے وعدے پورا کرنے پر اصرار کیا، جس پر مجھے ندامت ہوئی۔ ماؤں پر کون پابندیاں لگا سکتا ہے؟ ماں کے دل کو اصولوں اور قانون کی زنجیر کون پہنا سکتا ہے؟ ماں کے لیے تو کائناتوں کے خالق نے سب ضابطے اور قانون بدل دیے۔ اس نے ماں کو اتنی عظمت عطا کی کہ جنت کو آسمانوں کی رفتوں سے اتار کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ خالق نے نظروں کو خیر کر دینے والے بے شمار معجزات تخلیق کیے ہیں، مگر اس کی سب سے شاہکار تخلیق ماں کا دل ہے، جس کی تمام کائناتوں میں کوئی مثال نہیں۔ معروف شاعر پروفیسر انور مسعود جہاں جاتے ہیں، اپنی مزاحیہ نظموں سے سامعین کو ہنساتے ہیں اور آخر میں جب حاضرین کی فرمائش پر امبڑی سناتے ہیں تو ہر شخص کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں۔ نظم کا تہمیم ہے کہ گاؤں کا ایک ٹین ایجر اگر صبح کسی بات پر اپنی ماں سے لڑ پڑتا ہے، وہ بدبخت ماں کو لکڑی اٹھا کر مارتا ہے، جس سے ماں کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے، بیٹا ناراض ہو کر اسکول چلا جاتا ہے، ماں زخمی ہاتھ پر پٹی باندھ کر فوری طور پر اسی اکرامے کے لیے پڑھاٹے بناتی ہے اور پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتی ہے، پھر اکرامے کا ایک گلاس فعل و بشیرہ مل جاتا ہے تو اس کے ہاتھ اکرم کی روٹی بیچتی ہے اور ناکید کرتی ہے، جلدی جا کر میرے اکرمے کو پہنچاؤ، میرا بیٹا آج بھوکا ہی اسکول چلا گیا ہے۔ جس نے ماں کو مارا ہے اسی بدبخت بیٹے کے لیے ماں کا دل تڑپ رہا ہے کہ بیچارہ روٹی کھانے بغیر چلا گیا ہے۔ کوئی اس سے پوچھتا تو وہ بھی یہی کہتی، ماں ہوں نا۔ تمام علماء متفق ہیں کہ ماں کے ساتھ گستاخی کرنا اور اس کا دل توڑنا گناہ کبیرہ ہے، جس کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ جن خوش قسمت خواتین اور حضرات کو ماں کا سایہ میسر ہے، انہیں چاہیے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ ان کے قدموں میں بیٹھیں، ان کے آرام اور خوشیوں کا خیال رکھیں، ان کا کبھی دل نہ دکھائیں، ان کی خدمت کر کے نیکوں سے دامن بھر لیں۔ آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں گے تو نہ صرف وہ خوش ہوں گے بلکہ تمام جہانوں کا مالک بھی آپ سے خوش ہوگا۔